سکتے، جاؤ تمہارا حشر ہنود کے ساتھ ہے، یہود کے ساتھ ہے، نصارہ کے ساتھ ہے. اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ دنیا میں تو ہم کیا دیں گے؟ امام صاحب مجھے کیا کریں گے، مولوی صاحب مجھے کیا کریں گے، مفتی صاحب قاضی صاحب مجھے کیا کریں گے، گاؤں کے بڑے دیندار مجھے کیا کریں گے. میں اپنے طور پہ خوشی مناؤں گا، شریعت کے مطابق نہیں بناؤں گا. کسی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن خطبہ نکاح کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کیجیے، اس لیے کہ کل اللہ کے سامنے بھی پیشی ہونی ہے اور اللہ کے حبیب کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے. تم وہاں کیا جواب؟ یہ خلاصے کے طور پہ میں نے نکاح کے خطبے کا مختصر پیغام آپ کے گوش گزار دیا. یہ صرف ناکے و منکوح کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے پیغام ہے. اپنی خلوت و جلوت میں جو تضاد پایا جاتا ہے اس کو ختم. مسجد میں تو ٹوپی پہن کر آ گئی، نماز بھی پڑھ لی کیونکہ نماز کا ماحول ہے، لیکن گھروں میں جب ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارے نوجوان تنہائیوں میں بیٹھ کر جب موبائل دیکھتے ہیں، اس وقت وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں. اور یہ موبائل ایسی چیز ہے، اگرچہ آج بہت سارے گناہ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، منشیات ہے، بے راہ روی ہے، طرح طرح کے گناہ ہیں، لیکن موبائل تمام گناہوں کا مجموعہ ہے. اس میں سب کچھ موجود ہے. وہ کون سے فحاشی اور بے حیائی کے مناظر ہیں جو موبائل کے اندر نہ ہو؟ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا نوجوان رات کی تنہائیوں میں موبائل کھول کے وہ سب مناظر دیکھتا ہے، کیسے کیسے پیغامات لکھتا ہے، کس کس طرح کن کن لوگوں سے باتیں کرتا ہے، غیر محرم خواتین سے گفتگو ہوتی ہے. اور اس کا تصور یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، نہ میرے لکھنے کو کوئی پڑھ رہا ہے، نہ میرے بولنے کو کوئی سن رہا ہے. یاد رکھیں اللہ رب العزت قادر مدرک ہے، مختار کل ہے، سمیع البصیر ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تمہارے اوپر نگہبان ہے. اس نے تمہارے ساتھ